اللہ تعالیٰ چاہتا تھا فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، ہر مخلوق، جانور، چرند پرند، درخت، پتھر، ریت، ذرہ ذرہ، مٹی، ہر چیز اللہ کی عبادت تسبیحات میں مشغول ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا کہ جس کو، یعنی جن اور انسانوں کو، کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزادی بھی دے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں اور ان کے اوپر عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ ان کو دو رستے نہیں دکھلائے، ان کو صرف نیکی کا رستہ دکھلایا، صرف عبادت کا رستہ دکھلایا۔ انہوں نے دیکھا ہی عبادت کا رستہ ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک صحابی آیا، اس نے کہا ایک بیل کو دوڑا رہا تھا ایک شخص، اور بیل نے مڑ کے دیکھا اور اس سے انسانی زبان میں ہم کلام ہونے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، دوڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جانور کو اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے۔ نبی کریم نے کہا تو سچ بولتا ہے۔ ابو بکر بھی ایمان لے کے آئے، عمر بھی ایمان لے کے آئے، اور سبحان اللہ قربان جائیں ابو بکر و عمر پہ موجود نہ بھی ہوتے، نبی کریم ان کی طرف سے گواہی دے دیتے تھے کہ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا، عمر بھی ایمان لے کے آیا۔ اسی طرح ایک صحابی نبی کریم کے پاس آیا اور کہا ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا، میں نے بکری کو کھینچا، تو بھیڑیے نے مجھے کہا وہ دن بھی یاد رکھنا کہ جس دن میں بکریوں کو شکار کروں گا کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا، اور جا اس مدینہ کے اندر ایک نبی آ چکا ہے جو دین کی باتیں بتلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جانور ایک کو تخلیق کا مقصد پتا، بھیڑیا جس کو نبوت اور رسالت کا ادراک موجود ہے۔ اور نبی کریم نے اس صحابی کی بات سن کے بھی یہ کہا میں ایمان لے کے آیا، ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے۔ ان ساری احادیث کا مطلب پتہ کیا؟ یہ واحد دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، آزادی بھی دی، آپشن بھی دی، سیکچول ڈیزائر بھی دیا، پیٹ بھی دیا، جانوروں کو دیا، لیکن اختیار نہیں دیا اچھے اور برے میں سے چننے کا۔ دو آنکھیں دی، دو رستے دکھلائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو رستے اچھائی کے اور برائی کے دکھا دیے۔ انسان تیری مرضی ہے، تیری مرضی، اللہ نے اب جبر نہیں کرنا۔ اللہ چاہتا ہے عبادت کے رنگ بھی دیکھے اور بغاوت کے رنگ بھی دیکھے۔ عبادت کا رنگ یہ ہے کہ ابھی تو چاہے سبحان اللہ کہہ دے، تیری مرضی ہے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو جتنی مرضی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے۔ انبیاء آئے، نبی کی تسبیحات بیان کی، حمد بیان کی، لیکن ایسے ظالم فاسق جابر بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ وہ آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اور جنات کو دے کے آزمانا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں جب پیٹ ساتھ لگا دیا، جب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا، جب بیوی بچوں کے پالنے کا، رشتہ داروں کے تعلق کا سارے کا سارا سلسلہ قائم کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری عبادت کرے گا اور کون میری بغاوت کرے گا۔ اور پھر عبادت کرنے والوں نے دکھایا، ایک بغاوت کرنے والا ہے اور ایک عبادت کرنے والا۔ بغاوت کرنے والا آگ جلا رہا ہے اور عبادت کرنے والا آگ میں کود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے۔ پھر عبادت کرنے والا جب عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، نیچے کوئی جانور نہیں، اپنا سگا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ یہ عبادت کے منظر بھی آپ نے دیکھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر بھی خون بہ رہا ہے، نبی کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور بغاوت کے منظر بھی آپ نے دیکھے، ابو جہل، ابو لہب۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک طویل باب ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں رستے دکھا دیے، دونوں ذمہ داریاں بتلا دیں۔ یا تو کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو اور کہے اللہ نے مجھے اچھائی کا نہیں بتلایا، اللہ نے مجھے برائی کا نہیں بتلایا، میں کیسے اچھے کی طرف چلوں؟ دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اچھائی کے راستے کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے احسان کر کے اچھائی کا راستہ دکھلا دیا، ساتھ آپشن دے دی، جبر نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ اب انسان کے اوپر جبر اور ایسا لازم نہیں ہے، انسان کی مرضی ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، نیکی کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اپنے لیے نیکیاں کٹھی کرتا رہے اسی دنیا کے اندر۔